بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہو جانے کے بعد اس کی طرف سے بہت سے خیر کے کام کیے جا سکتے ہیں اور وہ خیر کے کام کر کے اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. مرنے والے کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے, مرنے والے کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے, مرنے والے کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے, مرنے والے کی طرف سے نماز پڑھی جا سکتی ہے, مرنے والے کی طرف سے نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں. غرض یہ کہ مختلف کام کیے جا سکتے ہیں. ایسے ہی مرنے والے کی طرف سے قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے, ذکر و اذکار کر کے اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. یعنی ہر وہ کام کہ جس کام کو کرنے سے نیکی ملتی ہے, خود آدمی کو نیکی حاصل ہوتی ہے, تو وہی کام کر کے وہ اس کا ثواب آگے بھی پہنچا سکتا ہے. اس کی گنجائش ہے, اس کی اجازت ہے. ہمارے زمانے میں بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جو ان ساری چیزوں کو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں, مرنے کے بعد تو کسی چیز کا بھی ثواب نہیں پہنچتا ہے, اور بعض رات کہتے ہیں کہ نہیں, صرف چند چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے. میت کی طرف سے حج کر لیں, صدقہ خیرات کر لیں, ان چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے. میت کی طرف سے دعا کر لی جائے, اس چیز کا ثواب پہنچے گا. لیکن اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت کا ثواب نہیں پہنچے گا, یہ بعض رات کہتے ہیں, جبکہ خیال سے ہی نہیں ہے. اگرچہ بعض اہل علم اس طرح کے رہے ہیں کہ جو یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ نہیں, قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب نہیں پہنچتا ہے. اس طرح کے حضرات بھی رہے ہیں جو ساری چیزوں کو منع کرتے ہیں کہ نہیں, کسی بھی چیز کا ثواب نہیں پہنچتا ہے. تو اس طرح کے حضرات بھی رہے ہیں. لیکن بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت, چاہے وہ مالی عبادت ہو, چاہے وہ بدنی عبادت ہو, ہر طرح کی عبادت جو بھی کی جا رہی ہے تو اس کا ثواب جو ہے مرنے والے کو پہنچتا ہے. تو قرآن مجید کی اگر تلاوت کی جائے اور اس کا ثواب پہنچایا جائے تو اس کا ثواب بھی بے شک پہنچتا ہے, بشرطے کہ اس کے اندر الگ سے کوئی چیز ایڈ نہ کی جائے, یا اس کو ضروری نہ سمجھا جائے, یا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہمیں خاص دن ہی کرنا ہے, مخصوص طریقے سے کرنا ہے, یہ سب نہ سمجھا جائے. بلکہ یہ عقیدہ اور نظریہ ہو کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں جیسے ہمیں اس کا ثواب مل رہا ہے, ایسے انشاءاللہ اگر ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب آپ فلاں میت کو پہنچا دیجئے, تو اس طریقے سے انشاءاللہ ثواب اس کا پہنچ جائے گا. بعض روایتوں سے بھی یہ بات ثابت ہے. چند روایتیں میں ذکر کر دیتا ہوں. طبرانی کے اندر ایک روایت آئی ہے, ایک تابعی ہیں حضرت علاء ابن اللجلاج ان کا نام ہے, تو ان کے صاحبزادے تھے حضرت عبد الرحمن. وہ روایت کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے بات کہی تھی کہ جب میں مر جاؤں فَأَلْحِدْنِي, تو مجھے جو ہے میری قبر بنانا, اور فَإِذَا وَضَعْتَنِي فِي لَحْدِي, جب مجھے قبر کے اندر رکھ دینا تو تم یہ کہنا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, ثم سن علی الثرى سنا, پھر میرے اوپر مٹی ڈال دینا, ثم اقرأ عند رأسی بفاتحة البقرہ, پھر میرے سر کے پاس سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا اس کے شروع حصے کی, وخاتمتها, اور ایسے ہی سورہ بقرہ کی جو آخری حصہ ہے اس کی جو ہے تلاوت کرنا. اب یہ روایت موجود ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے فرماتے ہوئے سنا. تو یہ جو روایت آئی ہے اس کے بارے میں اہل علم کا خیال یہ ہے, علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے فرمایا مجموع الزوائد کے اندر کہ اس کے جو راوی ہیں وہ معتبر و ثقہ ہیں. ایسے ہی علامہ نووی رحمہ اللہ نے آثار السنن میں اس کی سند کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے. گویا کہ یہ قصہ جو ہے صحیح سند کے ساتھ آیا ہے. اور جن حضرات نے یہ کہہ کر کہ اس میں تو فلاں راوی ہے وہ مجہول ہے, زبردستی کوشش کی ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے, ان کی بات صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا نظریہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب نہیں پہنچتا ہے. تو اس طرح کے جو آثار اور روایتیں آئی ہیں پھر ان کو وہ تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں, وہ مانتے نہیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ مرنے کے بعد جو ہے جو میت ہے اس کے سر کی طرف اور اس کے پیروں کی طرف تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ اسی لیے تو دیا گیا ہے نا کہ اس کا ثواب پہنچے گا, ورنہ تو کیوں حکم دیا جائے گا. ایسے ہی ابو داؤد اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر, ابن حبان اور مسند احمد اور ایسی ہی دوسری کتابوں کے اندر یہ روایت آئی ہے جو بڑی مشہور و معروف بھی ہے کہ اقرؤوا یاسین علی موتاکم, تم اپنے مردوں پر یاسین پڑھا کرو. یہ روایت آئی ہے. اب یہ روایت اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے, ضعیف قسم کی یہ روایت ہے, لیکن حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار کے اندر یہ فرمایا ہے کہ جو ضعیف قسم کی روایتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا جائز ہوتا ہے, بلکہ مستحب ہوتا ہے. تو جب یہ روایت موجود ہے اور روایت کوئی موضوع نہیں ہے, من گھڑت نہیں ہے, بلکہ زیادہ ضعیف قسم کی روایت ہے, تو بے شک اس کے اوپر عمل کیا جائے گا, کیوں اس کو چھوڑا جائے گا.
تو معلوم یہ ہوا کہ میت کے اوپر یاسین جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے. بعض رات کہتے ہیں کہ یہاں میت سے مراد وہ شخص ہے کہ جو مرنے والا ہے, ابھی مرا نہیں ہے, تو ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی پڑھ لیجئے. جس کا انتقال ہونے والا ہے وہاں بھی آپ تلاوت کر لیجئے, اور جس کا انتقال ہو گیا, اس لیے کہ میت کہا ہے اس کو جاتا ہے جو مر چکا ہے, تو جس کا انتقال ہو گیا ہے تو وہاں بھی آپ اس روایت قرآن مجید کو سورہ یاسین کو جو ہے تلاوت کر لیجئے. تو پتہ یہ چلا کہ میت کے اوپر جو ہے سورہ یاسین کو پڑھا جائے گا. ایسے ہی یہ دیکھیں ایک روایت ہے جو بہت زبردست دلیل ہے, اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے. بخاری شریف کے اندر بھی ہے, مسلم شریف کے اندر بھی روایت ہے, اور بڑی زبردست دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی جو بھی ذکر کرتا ہے یا کہ قرآن کی تلاوت اگر کرتا ہے یا تسبیح کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی جو ہے آگے پہنچایا جا سکتا ہے. بڑی مشہور و معروف روایت ہے. روایت اس طرح سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے, اور کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے. ان میں سے ایک کو جو عذاب ہو رہا ہے تو اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا, اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ غیبت کیا کرتا تھا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر شاخ کو لیا اور اس کو درمیان سے اس کے دو ٹکڑے کیے, اور ہر ایک قبر پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو شاخ تھی اس کو جو ہے گاڑ دیا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ ان کے عذاب جب تک کہ یہ تر رہیں گی تو ان کے عذاب کے اندر جو ہے تخفیف ہوتی رہے گی, اس لیے میں نے یہ کیا ہے, یہ عمل اس لیے میں نے کیا ہے. تو اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو تر شاخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی تب تک جو ہے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی رہیں گی, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تر شاخیں ہوتی ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں, اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. تو جب تک یہ تر رہیں گی یعنی سوکھیں گی نہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی تو اس کا فائدہ جو مرنے والا ہے اس کو ہوتا رہے گا. تو اب بتائیے کہ جو بے جان چیز جو ہوتی ہیں, جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں, ظاہر جو شاخیں ہوں گی وہ تو بے جان ہی ہوں گی, تو جو بے جان چیز ہوگی جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے گی تو اس تسبیح کا جب مرنے والے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, تو اگر کوئی زندہ آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا ذکر کرتا ہے یا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیوں نہیں پہنچے گا, کیوں اس کا ثواب نہیں پہنچے گا؟ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے جو بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت آئی ہے. اس کے علاوہ اور بھی دلائل ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کوئی بھی عمل کرے آدمی تو اس کا ثواب اگر وہ میت کو پہنچانا چاہے تو بے شک میت کو پہنچا سکتا ہے. بعض رات جو یہ کہنے لگے ہیں کہ صرف ایصال ثواب اگر کر رہے ہیں تو آپ صدقہ خیرات وغیرہ تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ قرآن پڑھ کر ایصال ثواب نہیں کر سکتے ہیں, یا تسبیح ذکر و اذکار کر کے آپ ایصال ثواب نہیں کر سکتے ہیں, تو ان کی بات کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ذکر و اذکار کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.